فیض رمضان، فیض رمضان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں نازیہ علی 7 رمضان المبارک 1442 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض ٹی وی کے ذریعے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، فیض رمضان، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک نے ہمیں کس کا امتی بنا دیا؟ کس کا امتی بنا دیا؟ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ مثالیں، کیا کچھ عبادتیں ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، اس میں کیا کچھ لاڈ پیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ملا، لیکن نبی کے ذریعے کیا ہمارے تک پہنچا؟ کیا آج ہم اس سب پر عمل کرتے ہیں؟ وہ نبی جہاں دشمن بھی ہو اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا برتاؤ ہو، اس کے بعد پہنچ جائیں عیادت کے لیے، کیا آج وہ ہم سب میں دکھائی دیتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو امت محمدی کہتے ہیں۔ اخلاص جو کہ ہمیں ہمارے نبی سے ملا، اخلاص جس کے لیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ ہماری دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہو، کسی بھی چیز میں ہو، ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں، اخلاص، کیا آج ہمیں وہ اخلاص نظر آتا ہے ہماری نیتوں میں؟ ہم اس پر بات کریں گے۔ روز کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب، اور آپ سب سے کہوں کہ لائیو کال میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھی وہ بتائیں گے، لیکن میں چاہوں گی سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروائیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی فیوزات اور برکتوں سے انشاءاللہ آپ سب مستفید ہو رہے ہوں گے، اور یقیناً مستفید ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ رکھا ہی گیا ہے ہم اور آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت چاہتے یہی ہیں کہ انسان جو خطا کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا جو نا گناہوں سے آلودہ ہوتا جاتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے، کسی مہینے کے ذریعے سے، کسی شب کے ذریعے سے، کسی ایسے لمحے کے ذریعے سے اپنے اس انسان کو بخش دے اور اس کو راہ راست پر لے کر آئے، اور اس کو جنت کا جو ہے انعام کے طور پہ جنت اس کو عطا کرے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور زیادہ سے زیادہ اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کا حکم دیا ہے، اور آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع بھی جو ہے اسی عنوان سے ہے کہ انسان ہر عمل میں اخلاص پیدا کرے، اس لیے کہ وہ عمل قبول نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں جس کے اندر اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے مشہور نعت خواں محترمہ اریبہ ناز صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں، اور آپ کے ساتھ دوسری مشہور معروف نعت خواں ہیں حافظہ رابعہ ناز صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ مشہور عالم دین قاضی احمد نورانی صاحب سربراہ JUP جو ہے اس وقت انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اور گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا حافظہ رابعہ ناز سے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے پاک برحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، اور وہاں کو
اور قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. اور یہ بہت خوبصورت مصرع ہے کہ جو لوگ مدینے گئے ہیں یا مدینے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، جو لوگ مدینے گئے ہیں ان کی دل کی خواہش ہے کہ وہ بار بار مدینہ دیکھیں، اور جو لوگ نہیں گئے ان کا دل تڑپتا ہے کہ وہ بھی مدینہ دیکھیں. تو ان سب لوگوں کے پیش نظر یہ شعر ہے کہ شاعر اس شعر میں وقوف فرما رہے ہیں کہ غور فرمائیے. میں پہلی جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالات طرف جانے والی. میں پہلی جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالات طرف جانے والی. وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا. وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا. اور ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحماں، اور وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظفر گڑھ سے راؤ کامران بول رہا ہوں. جی بھائی فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی یہ میری بیٹی ہے مسفرہ، جی اس کی فرمائش ہے کہ نعت جو ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں. اچھا گفتگو انشاءاللہ سلسلے گفتگو کا آغاز اسی ٹاپک کے حوالے سے میں ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہوں گا اخلاص کی امپورٹنس کیا ہے. ایک واقعہ روایات کے اندر نقل ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عابد تھا اور اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتا تھا. ایک دن ایک جماعت اس کے پاس آئی،
اور اس نے کہا کہ چونکہ ایک قوم ایسی ہے جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے شرک کر رہی ہے، وہ کسی درخت کی پوجا کر رہی ہے۔ عابد کو بڑا غصہ آیا، اس نے کلہاڑی لیا اور اس کے بعد چلنے لگا۔ راستے میں ایک بوڑھا شخص، حقیقت میں وہ شیطان تھا، وہ ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ مشرک جو نا سارے شرک کرتے ہیں، اس درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا، جب اس نے یہ کہا تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم اپنی عبادت چھوڑ کے، اللہ کا ذکر چھوڑ کے تم اس طرف جا رہے ہو، کیوں یہ تمہارا جو نا اہم کام نہیں ہے اتنا جتنا تم عبادت کر رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اس کو کاٹنا ہے، اس لیے کہ قوم، ایک پوری قوم جو ہے وہ شرک کر رہی ہے، تو میں اس درخت کو کاٹوں گا۔ اس نے کہا میں تجھے کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس بات پہ لڑائی ہو گئی، اور جب لڑائی ہوئی تو اس عابد نے اس کو زمین پہ پٹخ دیا اور اس کے سینے پہ سوار ہوا۔ جب دیکھا شیطان نے کہ وہ عاجز آ چکا ہے، تو شیطان نے نیچے سے کہا کہ میری بات سن لے۔ کیا بات؟ کہا کہ بات سنیں، اگر اللہ تعالیٰ کو اس درخت کو کٹوانا ہی تھا تو اتنے انبیاء 1,24,000 نبی ہیں، ان میں سے کسی نبی کو مقرر کرتے اور وہ نبی آ کے کاٹ دے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو اتنا کیا خیال آئے کہ آپ درخت کو کاٹیں؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ اللہ کو کٹوانا چاہے تھا تو پھر کسی اور کا سلسلہ کرتے۔ کہا نہیں، میں کاٹوں گا۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے، دوبارہ پٹکتے ہیں زمین پر، پھر سینے پہ سوار ہوتے ہیں، پھر شیطان عاجز آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ دیکھ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ وہ بات یہ ہے کہ تم بوجھ بنے ہوئے ہو اپنی قوم پر۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو ہر روز، آپ جب آپ صبح بیدار ہو جائیں گے تو آپ کے تکیے کے نیچے 3 درہم ہوں گے، دینار ہوں گے آپ کے پاس۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں کی بھی اچھی کفالت کریں گے، عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیں گے، غریب و غربا اور مسکین اور یتیموں کا بھی خیال رکھیں گے، تو یہ کئی نیکیاں ہو جائیں گی۔ آپ تو ایک درخت کاٹنے جا رہے ہیں، وہ ایک نیکی ہے، یہاں کئی نیکیاں آپ کی جو ہے ہو سکتی ہیں اگر آپ یہ پیسہ وصول کریں گے۔ صرف سوچ کی جی۔ اس کے بعد اس کی سمجھ میں آ گیا، انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، واپس پلٹتا ہے، اور 2 دن تک تو لگاتار جو ہے صبح جب جیسے اٹھتا تھا تکیے کے نیچے 3 دینار اس کو نظر آتے تھے۔ تیسرے دن دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، دوبارہ غصے میں آیا، کلاڑی لیا، کہا کہ میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ جب راستے میں پہنچا تو دوبارہ شیطان ملاقات کے لیے آیا، اور ایک بزرگ شخص کے صورت میں کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا تو میں تو جاؤں گا۔ پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اب جب لڑائی شروع ہو گئی تو شیطان نے اس عابد کو زمین پہ پٹخ دیا، اس کے سینے پہ سوار ہوا، تو نیچے سے عابد کہہ رہا ہے کہ میں بہت حیرت زدہ ہو گیا ہوں اس وقت کہ ایسا کیوں ایسا ہوا کہ اس سے پہلے میں اور آپ کی لڑائی ہوئی تو میں نے آپ کو زمین پہ پٹخ دیا تھا، لیکن آج تم مجھ پر غالب آئے ہو۔ تو اس وقت شیطان کہتا ہے، دیکھو کبھی کبھار جو ہے یعنی بہت بڑی چیز ہے کہ وہ کس طرح سے آزمایا گیا۔ اور اب شیطان نے نیچے سے کہا مسئلہ یہ ہے، اس سے پہلے جب تم مجھ سے لڑتے تھے تو اس وقت تم خالص اللہ کے لیے، تمہارا غصہ اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ اب جب تم لڑ رہے ہو تو اس کے اندر تمہارے اندر لالچ ہے، جی، اس پیسوں کے لالچ میں تمہارے اندر غصہ وہ پیسوں کا ہے اصل میں، اس لیے کہ تیرے عمل میں جب اخلاص تھا تو اللہ نے تجھے اتنی پاور اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ تم نے مجھے زیر کر دیا، لیکن جب تیرے عمل میں اخلاص ختم ہو گیا اور اب تمہارے اندر لالچ آ گیا ہے، وہ عمل خالص نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ خالص عمل کو پسند کرتا ہے، جس کے اندر نیت خالص ہو، جس کے اندر عمل میں خالص اللہ کے لیے اگر کوئی انجام دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے روایت اس سے قبل بھی ایک ذکر کیا تھا کہ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو عطا کرنے سے روک دیتا ہے، تو اس کا ایمان کامل ہے۔ تو سوال آج کا آپ کا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے یہ کہا تھا، ہمارے ساتھ لائیو کالرز بھی، میں یہی چاہوں گی کہ اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، اور کل بھی ایک سوال کیا گیا تھا، آج بھی میں چاہوں گی کہ آپ سوال کی جانب بڑھیں۔ جی ناظرین کرام، میں آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کل ہم نے سوال پوچھا تھا کہ کفار اور مشرکین کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں ہم نے مہینہ پوچھا تھا کہ کس مہینے میں وہ لڑائی ہوئی تھی اور کس مقام پر ہوئی تھی، اور آج کا سوال یہ ہے کہ ابو جہل کا اصل لقب کیا تھا؟ بالکل، ابو جہل جو مشہور ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے، لیکن ابو جہل کا اصل لقب مکے میں جو اس کو اس لقب سے پکارتے تھے، اس کا اصل لقب کیا تھا؟ جو جواب دے گا
انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر اس کا نام لیا جائے گا. بالکل. اور کل بھی جب ہم نے ماہ مبارک بھی پوچھا تھا کہ کون سے ماہ کے، انہوں نے جنگ تو باقاعدہ طور پہ ہمارے یہاں ناظرین نے سب نے جواب صحیح دیا تھا، لیکن وہ مکمل نہیں دیا تھا اس میں کوئی بھی اس کا مہینہ، کیونکہ اس کے اندر میں نے 2 چیزیں بار بار بتائی تھی کہ آپ نے مہینہ بھی بتانا ہے. اس لیے آج والے کے لیے بھی میں یہ کہوں گی، یوٹیوب پہ آپ لوگ جو لائیو ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں، فیس بک کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل، میں گزارش کروں گا اریبہ ناز صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. کیا سنا رہی ہیں؟ اور فرمائش بھی آئی ہے نا، وہ فرمائش بلکہ بتائیں کہ مدینے کو جانے کا دل چاہتا ہے. بالکل. یہ کوئی نعت اگر یہ یا جو بھی پیش کرنا چاہتی ہیں اس وقت عقیدت میں. جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس کہے گی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، رہے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، رہے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ لائیو کال میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کے سوال کا جواب دینا تھا. مظفر گڑھ سے راؤ کامران بول رہا ہوں. جی بالکل. ابو الحکم دانش کباب. ابو الحکم دانش کباب. ٹھیک ہے آپ کا جواب پہنچ گیا. آخر میں انشاءاللہ جن کے جوابات درست ہوں گے ان کے نام یہاں پہ پکارے جائیں گے. بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا. جزاک اللہ.
اچھا، اخلاص کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اخلاص یقیناً ہر عمل میں، چاہے وہ عبادت ہوں، چاہے وہ ریاضت ہوں، چاہے وہ معاملات زندگی ہوں، ان تمام معاملات میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل اور اس نیت کو خالص رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حکم یہی دے رہا ہے کہ ان کا عمل یہی ہے حکم ان کا جو ہے ان کا عمل قبول ہوگا خدا کی بارگاہ میں جن کا عمل کے ساتھ اخلاص ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو ظاہراً تو پیسہ بہت زیادہ دے رہا ہوتا ہے، بہت کچھ کھلا رہا ہوتا ہے، بہت کچھ مال دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس ساتھ ہی ساتھ اس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک انسان بہت کم مدد کر رہا ہوتا ہے، کم پیسوں سے مدد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں زیادہ کوالٹی کی جو ہے نا اہمیت ہے، کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے کہ 1 کروڑ روپے کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں کہ 100 روپے سے کسی کی مدد کر رہا ہے، لیکن دیکھے گا اللہ تعالیٰ جس کے نیت خالص ہے۔ 1 کروڑ روپے دے کے اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میڈیا والے بھی آ جائیں، اخبارات میں بھی میرا نام چھپے اور میڈیا والے میرا انٹرویو کریں کہ میں نے 1 کروڑ روپے جو ہے نا فلاحی ادارے کو دے دیا ہے تو میرا چرچا ہو جائے، تو وہ 1 کروڑ روپے جب حشر کے میدان میں جائے گا بڑے خوشی کے ساتھ اور خدا کی بارگاہ میں کہا میں نے 1 کروڑ روپے خیرات کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا جناب آپ کے عمل نامے میں کچھ بھی نہیں، آپ کا عمل نامہ خالی ہے، اس لیے کہ آپ نے جس کے لیے دیا تھا، جس مقصد اور ہدف اور نیت سے دیا تھا، لوگوں نے آپ کا چرچا کیا ہے اور وہ آپ کا صلہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں تیرا کوئی صلہ نہیں، اس لیے کہ تیرا عمل خالص نہیں تھا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے جناب حافظہ رابعہ ناز صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمضان۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن۔ لائیو کال کے ذریعے آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایک سوال جو آج ہم نے کیا ہے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے اور میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر مظفر صاحب ان کا تعارف۔ جی، ہمارے ساتھ مشہور معروف عالم دین ہیں قاضی احمد نورانی صاحب، سربراہ جمعیت علماء پاکستان، ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج کا ہمارا موضوع اخلاص عمل، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ تشریف لائے، تو ہم چاہیں گے کہ ناظرین کی خدمت میں خود پہلے سب اخلاص کو ڈیفائن کر کے بتائیں کہ خود اخلاص کا مطلب کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو افطار ٹرانسمیشن پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ اصلاح قوم کی جو کاوش کر رہے ہیں، آپ اور آپ کا ادارہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اخلاص کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگا لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بڑے خلاصے کے ساتھ بیان کیا گیا، اسے سورۃ الاخلاص کہا گیا۔ بالکل بالکل۔ جس صورت کو ثلث قرآن بھی کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اخلاص وہ عمل میں ہو یا نیت میں ہو، وہ بنیادی محرک ہے جو کسی کام کو درست سمت کی طرف لے کے چلتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کو مخلص کہتے ہیں، جی بالکل۔ اور قرآن نے ان کے لیے کہا کہ مخلصین فی الدین، وہ اپنے دین میں بڑے مخلص ہیں۔ یعنی جب وہ اللہ کے بندے دین پر عمل کرتے ہیں تو ان کی منشا فقط اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ کسی اور معاملے کو، کسی اور وجہ کو، کسی اور کی رضا کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ اچھا، اخلاص عقیدہ بھی یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ خالص ہو، عقیدہ توحید شرک سے بالکل پاک ہو، عقیدہ رسالت کسی غیر نبی کی مداخلت سے پاک ہو، اور عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد عقیدہ آخرت میں بالکل آپ کو یقین کامل ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب ہم اخلاص
عمل کی بات کرتے ہیں تو جب تک کسی عمل میں آپ میں اخلاص موجود نہ ہو، آپ وہ عمل خلوص دل سے نہ کر رہے ہوں، تو اس عمل میں ایک کیفیت، ایک لذت پیدا نہیں ہوتی۔ کیا کہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی داخل ہوئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ دوبارہ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ پھر فرمایا دوبارہ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ کہا جب نماز کے لیے آؤ تو بڑے اطمینان سے وضو کرو اور پھر خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ، یہ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ کتنا بڑا کہ نماز وہ ایک مخصوص حیت کا نام نہیں کہ صرف ادائیگی کر دی جائے، کہ صرف ادائیگی آپ نے کر دی، رکوع اور سجود و قیام کو آپ نے طے کر لیا، بلکہ جب حالت نماز میں آ گئے تو آپ کا اخلاص اس درجے پہ ہو کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس درجے پہ نہیں ہے تو کم از کم درجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی طرح اور آگے چلیے، اخلاص عمل جو عبادت آج کل ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، بالکل ناقص، تمام دنیا کے مسلمان انجام دے رہے ہیں، یہ عبادت تو خالص اخلاص کا درس دے رہی ہے، اس لیے کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس فرد کا روزہ ہے اور کس کا نہیں۔ کیا بات، سحر و افطار میں شریک ہو جانا روزے کی ضمانت نہیں ہے۔ کیا بات، بالکل۔ اب غور فرمائیے کہ جن علاقوں میں شدت کی گرمی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کا موسم تو قدرے معتدل ہے آج کل، جن علاقوں میں شدت کی گرمی ہے، اور کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی افریقی ملک کی کہ وہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں اور حافظ صاحب کے پسینے اس طرح بہ رہے ہیں گویا وہ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے، محسوس ہو رہا تھا۔ تو ایسے علاقوں میں جب روزہ رکھتا ہے انسان، وہ نماز کے لیے وضو بھی کرتا ہے اور کبھی تر و تازہ ہونے کے لیے غسل بھی کرتا ہے، وہ کلی کرتا ہے، غرارہ کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے صرف حلق ہلانا ہے، ایک گھٹ پانی اندر چلا جائے گا، لیکن وہ عام ایام کے مقابلے میں بے حد احتیاط کرتا ہے کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہ جائے۔ حلق خشک ہو رہا ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ یہ اس کے اخلاص عمل اور اخلاص نیت کی انتہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جب سحر سے افطار تک اپنی ضروریات سے قطع تعلق کر بیٹھا تو وہ چاہتا ہے کہ اس اخلاص میں کہیں ملاوٹ شامل نہ ہو جائے۔ اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ اخلاص عمل کے ساتھ وہ حیثیت رکھتا ہے جیسے بدن میں روح، بے شک اگر روح اگر نکل جائے تو بدن کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ لوگ جس کو لے جا کے منو مٹی تلے دبنا کے آ جاتے ہیں۔ تو اتنی اہمیت اس کی ہے یقیناً۔ تو آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عبادت بجا لاتے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پیش ہو جائیں، لیکن جیسے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو وہ جو خیالات آ رہے ہیں، میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں خیال آئے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن میری نماز بھی ایک طرف سے ختم ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہی میں مارکیٹ میں شاپنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس کے لیے کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اتنے خالص ہو جائیں، ہمارے اندر اس عبادت میں خشوع اور خضوع کیسے آئے؟ ہمارے ناظرین کو اگر کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیبلیٹ ہے یا موبائل ہے، آپ اس میں کسی کام میں، یا لیپ ٹاپ ہے، آپ سفر میں محو مصروف ہیں، آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے، ڈرائیور کہہ رہا ہے صاحب اتر جائیے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 30 منٹ گزر گئے، 40 منٹ گزر گئے، 50 منٹ گزر گئے، آپ منزل پہ پہنچ گئے۔ کیوں؟ کہ آپ نے ساری توجہ جس کام کو کر رہے تھے اس پر مرکوز کر رکھی ہے۔ جب تک آپ کی توجہ اس عمل کی طرف مرکوز نہ ہو جسے آپ انجام دے رہے ہیں، اور وہ عمل آپ کی ترجیح میں سب سے اوپر نہ آ جائے، اول نمبر پہ نہ آ جائے، تو پھر اس طرف دیگر حوالوں سے جو خیالات آتے ہیں ان کا منقطع ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ جب حالت نماز کے لیے انسان اختیار کرے نماز کو، چلے نماز کو، تو یہ سوچے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ دیکھیے میں اچھے خاصے مناسب حلیے میں تھا، لیکن جب میں اسٹوڈیو میں داخل ہوا نا تو ذرا میں نے اپنے کالر درست کی، ذرا اپنے ریش کو درست کیا، ذرا اپنی ٹوپی درست کی، کہ میں جن حوالوں سے لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں تو میرا کوئی ظاہری جو ایک سامنا ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو جب میں یہ تصور کر لوں کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس سے محترم کسی بارگاہ کا تصور نہیں ہے، تو میں اپنے تمام ارادوں کو، تمام نیتوں کو درست کر لوں۔ اور تکبیر تحریمہ کہتے کیوں ہیں نماز کے آغاز پر؟ کہ اب دنیاوی ہر کام
حرام ہو گیا. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمضان. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. ناظرین فیض رمضان کے چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں. آپ سب کے لیے ایک سوال کیا گیا ہے فیض رمضان میں ذرا اس کو دہرانا چاہوں گی. ابو جہل کا لقب کیا تھا جو مشرکین مکہ اس لقب سے ان کو پکارا کرتے تھے؟ آپ نے یہ بتانا ہے. لائیو کال کے ذریعے بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں, فیس بک پر بھی, یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے قاضی احمد نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ابھی بھی موجود ہیں, آپ ان سے بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں. ہم اخلاص پر آج بات کر رہے ہیں, آپ کا کوئی سوال ہو وہ آپ کر سکتے ہیں. اریبہ ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں, اگر آپ ان سے کوئی نعت سننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا, میں آپ سے چاہوں گی وہی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو اس کا ذرا سلسلہ, کیونکہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں, آپ بھی اس چیز کو کریں گے کہ علم کی کمی ہے, دین سے دوری ہے, کہ جہاں پہ جو سن لیا وہ چیز بڑھ گئی. خاص طور پر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, جب ہم سورہ اخلاص کی جانب بڑھتے ہیں تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کا تعلق اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اخلاص کی بات کی تو وہاں اس کو کیا, کیونکہ اس کا اگر ہم ترجمہ پھر تفسیر کی جانب جاتے ہیں تو وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے نا, جس کے اندر ہمیں توحید کی پوری مکمل ایک گواہی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے یہاں لوگوں کو بھی اگر اس بارے میں نہیں معلوم ہے تو اخلاص کو باقاعدہ طور پر سمجھ سکیں. ہم بات کر رہے تھے عقیدہ خالص کی بالکل اور دین خالص کی. بالکل. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں اس عقیدے کو وضاحت سے بیان کر دیا. بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے, بے شک بے اور شک. ایسا ایک کہ دنیا میں جو منطقیوں نے اور فلسفیوں نے اور ریاضی دان حضرات نے جو ایک کی تعریف بیان کی ہے وہ اس ایک کی تعریف میں نہیں ہے کہ 2 نصف کا جمع کرنا ایک ہے یا 2 کا آدھا کر دینا ایک ہے, وہ اس میں اس تعریف میں نہیں ہے, بلکہ وہ ایسا ایک ہے کہ بالکل ہر چیز سے بے نیاز, وہ ان تعریفوں سے بھی بے نیاز, ان معاملات سے بے نیاز, اور ایسا ایک کہ نہ اس سے کسی کے پیدا ہونے کا تصور اور نہ اس کے کسی سے پیدا ہونے کا تصور. بے شک بے شک. وہ ایسا بے مثل و بے مثال ہے اپنی ذات میں, واحد یکتا بے مثل بے مثال, کہ اس کے واحد ہونے کی کوئی اور مثال نہیں. سبحان اللہ. جب یہ عقیدہ انسان اختیار کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ توحید خالص, یعنی کہ ایک ایسا عقیدہ جس میں کسی اور کی مثال, کسی اور کی مماثلت, کسی اور کی ہمسری کا تصور ہی نہیں. بالکل. جب ہمسری, مماثلت اور مثال کا تصور ہو گیا تو وہ شرک ہو گیا, کیونکہ اسی آیت مبارکہ میں آ گیا کہ وہ کسی کا ہمسر نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ہمسر. اب جب اس معنی خالص کو ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم چلتے ہیں عبادت میں اخلاص کی طرف. کہ جب ہم عبادت کریں, وہ نماز ہو, وہ روزہ ہو, وہ حج ہو, وہ جہاد ہو, اس تمام عبادت کے دوران ہماری نیت فقط اور فقط اللہ کی رضا ہو. بے شک بے شک. نماز کے اگر طبی فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں, لیکن وہ حاصل کرنا ہمارا ارادہ نہیں ہے. سبحان اللہ, بہت بڑی بات کہہ دی. نماز کے ادا کرنے سے اگر محلے میں عزت میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے, لیکن یہ میرا مقصد نہیں ہے. بے شک بے شک. کہ لوگ اسے نمازی کہیں گے, میں جس مارکیٹ میں دکان کا مالک ہوں لوگ مجھے نمازی کہیں گے, میری مارکیٹ بڑھ جائے گی, میں جس دفتر میں ہوں میری عزت بڑھ جائے گی, میری وقت قدر و منزلت, یہ میرا مقصد فقط اور فقط اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت ہے. اسی طرح روزہ, کہ لوگ کیا کہیں گے یا کیا نہیں کہیں گے, نہیں, بس اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور روزے میں تو یہ اخلاص اس درجے پر ہے کہ فرمایا الصوم لی انا,
वो अना अज्जी बही, कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा दूंगा। सवाल पैदा होता है कि ए अल्लाह सारी इबादतें तेरे लिए हैं, नमाज किसके लिए, ज़कात किसके लिए देते हैं हम, तेरी रज़ा के लिए, हज किसके लिए करते हैं। लेकिन दीगर इबादतों में ऐसा है कि करते हम अल्लाह के लिए हैं, लेकिन दुनिया वालों को हमारी इबादत का इल्म होता है और इस बात का इम्कान होता है कि कहीं ना कहीं जाकर रियाकारी का शुबा शामिल ना हो जाए। मैं नमाज पढ़ूंगा, लोग नमाजी कहेंगे, मैं जिहाद करूंगा, लोग मुझे ताकतवर बाहिम्मत मुजाहिद कहेंगे, मैं हज करूंगा, सारा ज़माना मुझे हाजी साहब कहेगा। जैसे हमारा फैशन है कि हाजी साहब और अलहाज तख्तियाँ लग जाती हैं। चलिए ज़कात में बहुत छुपा कर देता हूँ, लेकिन कम अज़ कम जिसको दे रहा हूँ उसे तो मालूम है मेरा मोहसिन कौन है। रोज़े में ये इखलास इस दर्जे पर है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। बंदा जानता है कि रोज़े की हालत में है और अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है। इसलिए फरमाया कि इसकी जज़ा मैं दूंगा, यानी कि जो इबादत फ़कत अल्लाह के लिए हो और उसमें किसी और फर्द का दखल ना हो, तसव्वुर ना हो, उसकी जज़ा खास हो जाती है। बल्कि सूफिया फरमाते हैं कि रब कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, कदम कदम पे उसने नेकियां बरसा दी। बिल्कुल। दो राहतें हैं साइम के लिए, रोज़ेदार के लिए। एक वो राहत जो इफ्तार के वक्त अता होती है और एक वो राहत जो अल्लाह के दीदार के वक्त अता होगी। तो मालूम क्या हुआ, जब किसी अमल में इखलास बढ़ता जाएगा तो अल्लाह ताला की रज़ा बढ़ती जाएगी। जितना इखलास बुलंद होगा इतनी ज़्यादा अल्लाह की रज़ा हासिल होगी और अल्लाह की रज़ा ही मोमिन की ज़िंदगी का असल मकसद है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। दुनिया से इसका तर्क ताल्लुक़ फ़कत किस लिए है कि इसका रब इससे राज़ी हो जाए। तो इखलास जो है वो अमल में वो इबादत को निखारता है, इबादत को संवारता है, इबादत को रियाकारी से पाक करता है, इबादत करने वाले के दर्जात में बुलंदी का सबब बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज याद कीजिए जो आपने हज़रत अबू तालिब से फरमाए कि एक चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद भी रख दें तो मैं तबलीग से बाज न आऊँगा। ये इखलास की इंतहा है कि इंतहाई जुल्म जो हो सकता हो उसको भी अगर गवारा कर लिया जाए लेकिन अपने मकसद से ना रुका जाए। ये है इखलास की इंतहा, जिसका दर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। तो इखलास इबादत की बुनियाद है और इसीलिए मोमिन को मुखलिस कहा जाता है कि उसकी इबादत में रियाकारी दिखावा का शुबा नहीं होता, बल्कि वो जो भी अमल करता है फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करता है कि उसे अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। किसी आबिद का वाक़या है कि वो अपने बेटे से कहा करता था कि उठो तहज्जुद में, उठो तहज्जुद में। उस बेटे ने उठना शुरू कर दिया चंद दिनों से। एक दिन वो उठा, तहज्जुद अदा की और अपने वालिद से कहने लगा ये कैसे लोग हैं जो तहज्जुद के वक्त सोते रहते हैं। कहा बेटा तू तहज्जुद अदा ना करता ये बेहतर था, लेकिन तूने अदा करने के बाद दूसरों के लिए जुमला कह दिया, ऐसा लगता है कि तेरी बात में इखलास पैदा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और बस यही बात है कि अभी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन है और जो हम लोग आगाज़ कर चुके हैं जिस जिक्र का, उसे जितना किया जाए कम है, वक्त भी कम पड़ जाता है। मैं इस वक्त अरीबा आपसे चाहूँगी उसके बाद हम दोबारा से इस सिलसिले का आगाज़ करेंगे। अरीबा कोई नात सुनाइए। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोवर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोवर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में, मैं पहुँचूँ कुए जाना में, मैं पहुँचूँ कुए जाना में, गरीबा चाक सीना चाक, मैं पहुँचूँ कुए जाना में, गरीबा चाक
گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیستر مدینے آمین الہی میں، آمین۔ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیستر مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں، تیرے قدموں میں مر جاؤں، آمین۔ میں رو رو کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروور مدینے میں۔ الہی آمین، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا عریبہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، ناظرین فیض رمضان آپ سب دیکھ رہے ہیں، چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہو گئے۔ عریبہ ہمارے ساتھ نعت خواں موجود تھیں وقفے سے پہلے، وہ جا چکی ہیں۔ ایک اور مہمان نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، سلمان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فٹنس ایکسپرٹ ہیں۔ آج ہم ذرا ہیلتھ کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے اور کس طرح جب ماہ رمضان ہے تو اس میں شیڈیول بھی لوگوں کا ڈیلی کا جو روٹین ہوتا ہے، کبھی وہ نیند سے اٹھ کر سحری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس میں بڑا فرق پڑتا ہے ہیلتھ پر۔ ہم اس پر ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گی میں آپ کو ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن میں۔ جی تھینکس فار ہیونگ می آن یور شو۔ تھینک یو۔ اچھا، رمضان میں سب سے جو زیادہ ایک تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور ہمارے اندر کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیلتھ ہماری بہت اچھی ہو جاتی ہے رمضانوں میں، اس کی برکت سے نا، اس کی برکت سے۔ اور یہ جو رمضان کا جو 30 دن ہے نا، اگر بندہ 30 دن پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، تو اس کی کافی چیزیں جو ہے نا بہتر ہو جائیں گی، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ کیونکہ یہ بیلنس کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز ہے، وضو ہے۔ جب ہم باقاعدہ طور پہ ہم نے سائنس پڑھا، بایولوجی کے ذریعے جب ہم نے دیکھا کہ نان مسلمز وہی ساری چیز سائنس کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز کی، سجدے کی بات کرتے ہیں، وضو کرنے کی، بلڈ سرکولیشن کے اندر ہوتا ہے، تو رمضان المبارک بھی اسی کے ساتھ ایک سلسلہ ہے، یہ اسی کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس میں یہ کہ ہم لوگ ویسے نارمل ڈیز میں زیادہ پانی نہیں پی پاتے جتنی ہماری باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے، لیکن رمضان میں ہم اتنا پانی پیتے ہیں تاکہ، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے باڈی کا اسکن بھی بہتر ہوتی ہے، نورش کرتی ہے، صحیح ہے، اور ہمارا جو کوگنیٹیو اسکل ہے، جو ہمارے دماغی جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بہتر رہتے ہیں۔ اور رمضان میں جب ہم لوگ 30 دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یا تو تیل والی چیزیں کھا لو
یا تو وہ چیزیں اچھا کھا وہ لو تو میں جو آپ سے سوال لازمی کروں گی نا کہ ہمیں اگر جیسے ہم بیٹر کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ فٹنس ایک صرف وہ ہیلتھ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ فٹ ہیں آپ نے روزے رکھ لیے, لیکن آپ نے باقاعدہ طور پہ یعنی اس کا ڈیوریشن کیا ہے, ایج کے ساتھ ساتھ وہ ویکنس بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, لیکن وہ لانگ پیریڈ میں آگے تک ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. میں اگر رمضان کی بات کرتی ہوں, افطار کی بعد میں کروں گی, سحری کے بارے میں بتائیے کہ سحری کے لیے کیا صحیح رہتا ہے؟ سحری کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے کہ آپ رائس لے لیں, وائٹ رائس لے لیں یا براؤن رائس لے لیں. اسٹارچ ہوگا تو وہ آپ کی باڈی کے اندر دیر تک رہے گا. یہ جو پھینیوں کا رواج ہے, سیوئیوں کا اور بہت ساری چیزیں, اس میں تھوڑا بتائیے نا کون سی چیز ایسی ہے جس میں ہم کمی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یا تو آپ اپنے زبان کی چاشنی دیکھ لو, یا تو آپ اپنی صحت دیکھ لو. بہت زبردست, یہ تو ہے, یہ والی بات ہے. تو صحت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دو. آپ تیل بدل دو, آپ بیڈ کولیسٹرول سے گڈ کولیسٹرول پہ آ جاؤ, صحیح ہے. اور آپ جو ہے سحری کے اندر دہی کا استعمال کرو تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہو. اس کے علاوہ ایسی گرین سبزیاں, آپ چکن بھی لے سکتے ہو, سبزی کے ساتھ چکن لو, آپ سب کچھ کھاؤ لیکن ساتھ اس کے سیلڈ یا دہی ہو ضرور لازمی, تاکہ آپ کی باڈی کے اندر وہ دیر تک جو ہے نا رہے, اور وہ آپ کی باڈی کو جتنی آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے نا, وہ پانی ریلیز کرتی رہے, چھوڑتی رہے. بہت زبردست, کہ یہ نہیں کہ ہم نے لاپرواہی کرنی ہے. اچھا سونے جاگنے کا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کہ اگر فوری طور پہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھی انہوں نے, سحری کی ہے بیچ میں, انہوں نے بس اٹھے اس وقت سحری کی اور سو گئے, تو یہ کیا صحیح ہوتا ہے؟ کیونکہ ویسے تو ٹھیک ہے عبادت تو آپ نے کی نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رسم کون سی پوری کرنی ہے کہ ہم سحری, کیونکہ بس یہ ہے کہ اسلام میں ہے تو وہ ایک آدھی چیز کو تو فالو کر رہے ہیں, اس کے لیے کیا بتائیں گے کہ کتنے نقصانات ہیں اس کے؟ دیکھیں, روزے جو ہم رکھتے ہیں نا یہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں. اللہ رب العزت کو جو ہے نا وہ رحیم کریم ہے, صحیح ہے نا, ہم اس لیے رہتے ہیں, اس نے تو ہمارے لیے تو ہمیں ہی تو ہماری بخشش کے لیے تو دروازے کھولے اس مہینے میں, تاکہ ہم لوگ ایک اچھی پیور کلین زندگی گزاریں, قرآن اور جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں ہم لوگ, اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے آپ برداشت کرو, بھوک برداشت, کہ حلال چیزیں بھی آپ کے لیے جو ہے نا ناٹ الاؤڈ ہیں, آپ وہ بھی نہیں کھا سکتے. تو سب سے بڑی برداشت یہ ہے ہماری نا مومن کی کہ پہچان, صحیح. بالکل. تو یہ چیز ہے, تو اس پہ ہمیں, اگر آپ روزہ رکھ رہے ہو, احسان کر رہے ہو لوگوں پہ, تو آپ پھر جو ہے تھوڑا سا نماز بھی پڑھ لو. نماز آپ اپنے لیے پڑھ نہیں, میں لیکن آپ کا یہی سوال, ہمارے ساتھ قاضی صاحب بھی موجود ہیں اور وہ یہ والی بات سن کے سمجھ بھی چکے ہیں ابھی تک, کہ جو میں نے آپ سے یہ رسم پوری کرنے والی بات کہی نا, اس کے میڈیکلی ہیں ایفیکٹس, سارے سائیڈ ایفیکٹس, لیکن وہی چیز ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدم قدم پہ جہاں نیکیاں لکھ دی ہیں وہیں نقصان اور فوائد بھی موجود ہیں. جو ہم عمل کر رہے ہیں, ہمیں اگر سائنس بھی میڈیکلی بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اسلام میں وہ پہلے سے چیز ہے. میں چاہوں گی قبلہ کہ آپ اس بات کو آگے احادیث مبارکہ کے ذریعے بڑھائیں کہ یہ سونے کا عمل جو ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے سحری کی اور سو گئے, اس کے کس طرح سے کیا اسلام کے اندر ہے بات؟ سب سے پہلے تو بات سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوئی وہ نماز ہے, جی, اس کے بعد زکوٰۃ, بالکل, اس کے بعد روزہ. ایک عبادت کو اختیار کرنا اور ایک کو چھوڑنا یہ ہرگز مناسب نہیں. بالکل. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تصور پیش کیا دن میں سونے کا, وہ ہے قیلولہ, کہ آپ تھوڑے سے وقفے کے لیے آرام کر لیں, تاکہ آدھے دن جاگنے کے بعد, محنت و مشقت کے بعد جو آپ کی توانائیاں صرف ہو چکی ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں. بالکل. بعض لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں, چلیے کچھ لوگوں کے لیے مجبوری ہو سکتی ہے جو ایسی مصروفیات میں ہیں کہ وہ رات دیر تک جاگتے ہیں اور پھر سحری تک جاگتے رہتے ہیں. اگر وہ لوگ بھی سو رہے ہیں تو کم از کم ان کو سحری کرنے کے بعد آدھے پون گھنٹے کا وقفہ تو چاہیے کہ ان کا معدہ ایکٹیو ہو جائے. جو انہوں نے ثقیل غذائیں لیا, تو وہ لوگ ثقیل غذائیں لیتے ہیں, بالکل, میرے سلمان بھائی اس بات کی تائید کریں گے, تو وہ کم از کم ان کو ہضم کے مرحلے سے گزر تو جائے کسی حد تک, ورنہ آپ اپنی صحت خراب کریں گے. پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ زیادہ سونے میں کوئی حرج شرعی نہیں, لیکن کیا انسان کی زندگی اتنی فراغت کے ساتھ ہے کہ وہ سوئے گزار دے؟ آپ رمضان جیسے مہینے میں کچھ تسبیح کریں, ذکر و اذکار کریں, تلاوت قرآن کریں, کوئی عبادت انجام دیں. یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا. تو رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے,
اور جو رات میں سو کے راحت محسوس ہوتی ہے، جو انسان کو تسکین ملتی ہے، وہ دن کے سونے سے نہیں ملتی. اللہ یہ کہ شب قدر کی ساعتیں ہیں یا عبادت میں ہیں وہ لوگ، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ان کا اور اللہ کا ایک تعلق ہے. لیکن دنیاوی اغراض کے لیے، معمولی امور کے لیے راتوں کو ضائع کر دینا اور پھر دن میں سونا، یہ ہرگز صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، اور نہ یہ ایک اچھے انسان کا طریقہ ہے. اسلام دین فطرت ہے، وہ فطرت کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے. اللہ نے رات آرام کے لیے اور دن اپنے عطا کردہ نعمتوں میں سے روزگار کے تلاش کے لیے بنایا، تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے. بے شک، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ شامل رہیے اسی بابرکت محفل میں. اچھا سلمان، پھر دوبارہ سے وہی سوال جس طرح سے آپ سے، کیونکہ فٹنس پہ میں یہ چاہتی ہوں اس وقت ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کوئی فائدہ پہنچے. جہاں تک رمضان المبارک کا تعلق ہے، ہم افطار بھی، جیسے ابھی ہم نے سحر پہ بات کی، افطار کا خاص طور پر اہتمام ہوتا ہے، تو یہ جو آئلی ڈشز کا اہتمام ہوتا ہے، اگر وہ جو خالی میدا ہوتا ہے، پیٹ ہوتا ہے، میں اگر اس کے اوپر اثرات پوچھوں کہ کیا کیا اس سے بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں، جب ہم بالکل ایک ایمٹی اسٹمک ہوتا ہے نا، تو تب آپ کو کاربونیٹڈ واٹر، مطلب جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں نیگیٹیولی آپ کی باڈی کو. اس کے علاوہ جو ہے آئلی کھانا بھی افیکٹ کرتا ہے. آپ افطار میں جو ہے فروٹس لے سکتے ہو. کھجور سے وہ سنت رسول ہے، ہم نے وہ افطار کیا، پانی ساتھ میں استعمال کیا، فروٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ اس کے ساتھ جو ہے نیچرل شوگر والا جوس لے سکتے ہو، جو آپ ہائیجینک جو ہوتا ہے، ہم نے اپنے گھر میں ہی اس کو اپنے سامنے نکالا. آپ جو ہے دودھ تو، لیکن کوشش کریں کہ چینی کی جگہ شکر یوز کریں، براؤن شوگر جو ہوتی ہے. اس کے یہ کہ آپ اپنی لائف سے وائٹ شوگر نکال دیں، وائٹ بریڈ نکال دیں، براؤن بریڈ پہ آ جائیں اور براؤن شوگر پہ آ جائیں، تو آپ کا آدھا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا خرچہ آپ کا یہی بچ جائے گا. سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا جسم دیا ایک نعمت، بالکل صحیح ہے، تو یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل. اور مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی سونے کا. رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا راحت جو ہے، سرکارڈین ردم، سائنس بھی یہی بولتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، سائنس بھی وہی بولتا ہے کہ سرکارڈین ردم ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. اور جیسے پھر انہوں نے بات کی کہ کیلولا کرنا، پاور نیپ، وہ بھی بہت ضروری ہے. وہ پاور نیپ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں نازیہ کہ وہ لائک آپ کا جو آپ سو رہے ہو رات میں نا، اس سے زیادہ پاورفل ہے وہ. ریلیکسنگ وہ ہے، وہ رات کی نیند تو ریلیکسنگ ہے، لیکن جب آپ تھک ہار کے بیچ میں آدھا ایک گھنٹہ سوتے ہو نا، کیلولا کرتے ہو، وہ پاور نیپ وہ آپ کے جو ہے ریپڈ آئی موومنٹس اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، اسٹرینتھ بھی بڑھا دیتی ہے، اسٹرینتھ بڑھاتا ہے، دماغی کوگنیٹو اسکلز آپ کے اچھے ہوتے ہیں، اور آپ مطلب سمجھو کہ جتنا آپ نے کام صبح کیا اتنا آپ دوبارہ کر سکتے ہو. یہ اللہ کی شان ہے. مطلب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پہ ختم، کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں. سلمان، ایک اور سوال ہے، لیکن ازراہن مذاق میں یہ بھی کہوں گی، بتائیں، آپ نے اس سے پہلے بھی ایک اضافہ کر دیا تھا. اگر ہم جیسے واک کے لیے بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ فٹنس کے لیے خاص طور پر واک بہت ضروری ہوتی ہے، تو رمضان المبارک میں کیا ٹائم اس کے لیے صحیح رہتا ہے؟ کہ کیونکہ کچھ کھانے کے بعد کہا جاتا ہے نا کہ کھانا جس وقت غذا نہ ہو، تو افطار کے بعد لوگوں کے پاس ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. سحر سے پہلے کر سکتے ہیں یا افطار کے بعد؟ کیا یعنی ہم کس طرح کا ٹائم اس پہ انتخاب کریں اس کا، مطلب اگر روزے میں ہم صبح نہیں کر سکتے ہیں واک؟ دیکھیں، سب سے جو زبردست ٹائم ہے نا واک کرنے کا، وہ ہے افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے. اچھا، افطار سے پہلے آپ عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھ کے آپ نکل جائیں واک پہ. آپ کا سب سے زیادہ جو فرق پڑے گا وہ پڑے گا ویسیرل فیٹ پہ. ہمارے پیٹ کے اندر پینکریاس کے پاس ایک جگہ ہوتی ہے ویسیرل فیٹ، جو ہمارا جو ہے لپڈ پروفائل، مطلب کولیسٹرول بھی وہی بڑھاتی ہے. ہماری شوگر ٹائپ 2 ٹائپ 1 ڈائبٹکس بھی ہمیں وہیں سے ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ افیکٹ پڑے گا، وہاں سے فیٹ ختم ہوگا. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے جو چیز میں سمجھ پا رہی ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی کلیئر ہو جائے، یہ اسی سے کنیکٹ تو نہیں کرتا کہ جس طرح ہم اگر کوئی بھی جم یوز کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی خالی پیٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، آپ اگر تو واک کر رہے ہو، ایروبک ایکسرسائز کر رہے ہو، واک ہے ایروبک ایکسرسائز نا، جس میں آپ سانس لے سکتے ہو، صحیح ہے، اخراج کر سکتے ہو سانس کا، اس میں آپ خالی پیٹ کر سکتے ہو، لیکن اتنا بھی خالی نہیں کہ آپ بالکل ہی ڈرین ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی 15-15 منٹ کے بعد آپ کو میں نے اسی لیے یہ سوال کیا کیونکہ رمضان المبارک کے لیے میں نے پوچھا اور آپ نے روزے سے پہلے کہا ہے. ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ واک کریں، آپ آئیں، اس کے بعد افطاری کریں. افطاری آپ کی کلین ہو، آپ دیکھو آپ پہ 3-4 دن میں آپ ایسے فیل کرو گے کہ آپ بولو گے کہ یار میں ریفریش ہو گیا.
اچھا جی یعنی اس سے فیٹ تیزی سے اترتا ہے. بالکل بالکل. اچھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو بے شمار ٹوٹکے ایسے ہی نکل کے آ جاتے ہیں, تو کیا وہ کوئی بھی اگر جس نے کسی بھی اپنے ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا, اپنی ہیلتھ کے بارے میں نہیں بتایا, بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا, کسی کو شوگر ہوئی ہے, کسی کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, اور اس نے جا کے وہ ٹوٹکا دیکھا نیٹ پر اور وہ اپلائی کر لیا, کہ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر تو سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہوتا نا جی تو میں اتنی اسٹڈیز کر کے اتنی سرٹیفیکیشن نہیں کرتا. میں بھی پھر یوٹیوب سے اور ادھر ادھر سے میں پڑھتا رہتا. صحیح ہے, میں جو ہے کیا کہتے ہیں نالج صحیح ہوتی ہے وہاں پر, لیکن ڈائریکشن ہاں. اب جیسے ہمارے لیکن اس کے لیے کیا یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے اپنی ہیلتھ تو چیک کروا دیں نا, کہ آپ کوئی بھی ایکسرسائز ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ وہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں ہے. کسی کے اندر کوئی چیز ہے, اس کے اندر کوانٹٹی بہت زیادہ شوگر کی زیادہ ہے, اور آپ پیشنٹ ہی اس کے چل رہے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے, تو پھر یہ تو کچھ اور ہی ہو جائے گا نا. بالکل آپ اور زیادہ جو ہے اندھیرے میں چلے جائیں گے. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی سامان خریدو نا, اس کے پیچھے آپ کو پڑھنا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. یہ نہیں پڑھنا کہ اس میں کیلریز کتنی ہیں. جس طرح سے میڈیسن بھی ہیں وداؤٹ شوگر بھی ہر چیز آتی ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آرگینک ہے, اس کے اندر کیلریز ہیں 300, اور ایک چیز آرٹیفیشیل ہے, اس میں کیلریز ہیں 100. لیکن زیادہ جو بیٹر رہے گا آپ کے لیے وہ 300 کیلریز والا رہے گا, کیونکہ وہ آرگینک ہے. بالکل, یعنی یہ والا بہت زیادہ ڈفرینس ہے. یہ لوگوں کو مطلب کہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں نیوٹریشن فیکٹس کہ اتنا پروٹین, اتنے کاربوہائیڈریٹس, اتنی LDL, اتنا شوگر, بس یہی لے لو, کیلریز اس میں کم ہے. نہیں, آپ انگریڈینٹس پہ جاؤ. جی وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے. آپ کو بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے, آپ انگریڈینٹس پہ جاؤ. تو یہ دیکھیں یہ زندگی ہمارے پاس نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑا شعور دیا ہے, ذہن کا, ذہن دماغ دیا. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. جی دیکھیے ڈائریکشن ہماری کیا ہوتی ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. قاضی صاحب پھر میں آپ کی ہی جانب آنا چاہوں گی. ہمارا آج کا ٹاپک اتنا اچھا ہے, اور ہمارے پاس فیس بک پر بھی, یوٹیوب پہ بھی جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں کہ آج اخلاص کا انتخاب کیا گیا ہے. جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں فٹنس کی, بہت ساری بے شمار چیزوں میں اخلاص تو ساتھ ساتھ چلتا ہی آ رہا ہے. میں جب ماہ مبارک کی بات کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 عشرے عطا کیے, اس میں سے اس وقت جب چل رہا ہے تو رحمتوں کا ہے. اخلاص کے لیے میں خاص طور پہ اگر آپ سے پوچھنا چاہوں, جس طرح مختلف ہوتا ہے کہ ہم اس عشرے میں اس کام کے ذریعے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں, اس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں, لیکن اس گفتگو کو جو ہو رہی تھی آگے بڑھا دوں. بالکل بالکل, بسم اللہ. ایک حکیم مدینہ منورہ تشریف لائے, اور کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ, میں یہاں آ گیا ہوں لیکن کوئی میرے پاس دوا لینے نہیں آتا, تو کیا یہاں مریض نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے لوگ بھوک چھوڑ کر کھاتے ہیں, اس لیے اکثر امراض سے دور رہتے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کیا حکمت ہے اس میں. ہم کیا کرتے ہیں دعوتوں میں بھی اور افطار میں بھی, جی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب 15 گھنٹے کے بعد جب اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے آئیں تو سب سے زیادہ حق ہمارا ان پہ ہے. تو میں بھائی سلمان کے جملے کی بالکل تائید کروں گا کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بے شک بے اور شک, اس کا خیال رکھنا ہے. ہم صحت مند ہیں تو ہم نماز اچھے انداز میں ادا کر سکتے ہیں. عبادت آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں 20-20 30-30 کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اپنی عدم صحت کی وجہ سے صحیح طرح رکوع سجود نہیں کر پاتے, اور بھی بے شمار مسائل ہوتے ہیں. ہم صحت مند ہیں تو ہم حج اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کے بہت سارے مواقع حاصل کر سکتے ہیں. بے شک. تو اللہ کے بندوں, اللہ کی رضا کے لیے صحت کو اختیار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھانے پینے کے اصول بتائے کہ ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیجئے, سادی غذا اختیار کیجئے, بھوک کو 1/3 چھوڑ کر, یعنی پیٹ کے حصے کو, معدے کو 1/3 خالی چھوڑ کر کھائیے. یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں, ان سے ہم دور نہ جائیں. ابھی تو اس زمانے میں بات ہوئی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا پہلے, آپ نے لیکن بہت خوبصورت, جزاک اللہ. اخلاص, ماہ رمضان میں جذبہ اخلاص بہت بڑھ جاتا ہے. جی اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے, تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے زیادہ استفادہ کرے. بالکل. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پورے سال قرآن کو اتنی محبت سے نہیں پڑھ پاتے, وہ ماہ رمضان میں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. جو لوگ پنجگانہ نماز ادا نہیں کر پاتے ماہ رمضان میں, وہ تراویح بڑے شوق سے ادا کرتے ہیں, تو ہمارا اخلاص بڑھ جاتا ہے. اور یوں تو ہر دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے, اور بالخصوص
جو افطار کے وقت دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. بالکل بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا کے لیے یہ فرمایا گیا کہ 2 چیزیں لازمی ہیں. جی جی کہ ارشاد. عقل حلال اور صدق مقال. اگر جسم میں حرام کی آمیزش ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. بے شک. کیسے میں تصور کر لوں کہ ایک زبان حرام سے آلود ہو رہی ہے اور پھر وہ اللہ کا پاک نام لے تو کیسے اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. بالکل بالکل. تو ہم کوشش کریں کہ اپنی خواہشات کو محدود کریں. یقیناً بعض وقت ہماری آمدنی ہمارے اخراجات سے کم ہوتی ہے تو اپنی خواہشات کو محدود کریں. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا اور بار بار کہتا کہ آپ دعا کریں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. جی. وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند فرما دیتے. ایک دن بہت خوش گیا اور کہا کہ حضور بڑا کرم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہا پہلے میری ایک دکان تھی اب 2 دکانیں ہو گئیں. جی. آپ نے فرمایا کہ بندہ خدا رزق وہی ہے، مشقت بڑھ گئی. اب 2 دکانوں کی نگرانی کرو گے، ان کے ملازمین کو دیکھو گے، ان کا سامان لاؤ گے، حساب کتاب کرو، رزق وہی ہے. تو اپنی خواہشات محدود کریں اور یقین اس بات پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت دی ہے. اللہ تعالیٰ حلال میں جو برکت عطا فرماتا ہے اس برکت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. بالکل نہیں. پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زبان سے سچی بات کہنی ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ہمارا ایک مزاج بن گیا، ہم مذاق میں، ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنی اہمیت جتانے کے لیے ہم بے جا جھوٹ بولتے ہیں، فضول گوئی کرتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر اللہ سے دعا کریں. خاص طور پر اس پہلے عشرے میں جو عشرہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں کہ اللہ ہم تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنی نظر کرم فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر ایک بار نظر رحمت فرماتا ہے پھر اس سے ناراض نہیں ہوتا. یہ اس کی شان ہے. تو ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہوں، اس کی رحمت طلب کریں. اور یہ جو ساتیں افطار کی ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اچھی ہیں. اور مجھے نہیں معلوم یہ جملہ شاید کوئی اس کو سیاسی پس منظر میں نہ لے. ایک فیصلہ اچھا ہو گیا کہ 6 بجے مارکیٹیں بند ہو کے لوگ افطار تک گھر پہنچ جائیں گے. کم از کم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنے کا کچھ تو انہیں موقع ملے گا. تو اس تو اللہ تعالیٰ خیر ان مسائل کو حل فرمائے. تو اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیے اور دسترخوان سجانے کے بعد جو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے آپ کو 5 منٹ پہلے دعا میں مصروف ہو جائیں. گھر کے حضرات و خواتین، باپ، ماں، بہن، بھائی، شوہر، بیوی، بچے سب بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں. ننھے منھے بچے جو ہمارے گھروں میں ہیں جب وہ آمین کہہ رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. دیکھیں نا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھرانے میں کس طرح آپ جب دعا فرماتی تھی حسنین کریمین آمین کہا کرتے تھے. کیا تربیت ہے، کیا انداز ہے. تو اپنے گھروں میں وہ انداز اختیار کریں جو اللہ کے نبی کی محبت رکھنے والوں کا انداز ہے. تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوگا. سبحان اللہ، بہت زبردست بات ہو گئی. تو اچھا سلمان، آپ سے جس طرح سے بات ہو رہی ہے، اگر میں اس میں خاص طور پر کچھ خواتین کے لیے بھی، ہمارے کچھ حضرات بھی ہیں جو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک طرف کہا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ہم روزے رکھ رہے ہیں تو وہ ویٹ ہمارا کم ہو جائے گا. لیکن جیسے ابھی ہم نے حضرت سے ہی بات کی، آپ نے بھی اس سے پہلے بتایا کہ نہیں، بہت سارے لوگ جو کھا رہے ہوتے ہیں اس سے ڈبل کھا لیتے ہیں، یعنی افطار کرتے ہیں اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ بتائیں گے کہ کوئی خاص طور پہ کوئی ڈائٹ پلان ہونا چاہیے؟ 30 ڈیز ہیں کہ ہم کس طرح سے، جس طرح، کیونکہ اس پر تو ہماری روایات، ہماری ویلیوز جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں. رمضان المبارک میں نہ پکوڑوں سے، آپ بھی اس بات سے میرے اتفاق کریں گے کہ وہ پکوڑوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے. ہر چیز کا آئلی چیزیں ہماری یہاں روز شامل ہوتی ہیں. لیکن کیا ہم فوڈ کی طرف کر سکتے ہیں جب ہم ڈنر کرتے ہیں رات میں، کہ اس میں ہم کوئی چارٹ اس طرح کا ترتیب دے دیں کہ مختلف چیزیں ہو جائیں ساتھ میں؟ آپ سب سے پہلے ایک تو ویری کرتا ہے کہ سامنے والے بندے کا ویٹ کتنا ہے، جی، ایج کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی کرونک یا ایکیوٹ النس تو نہیں، اس کو کوئی بلڈ پریشر کا یا شوگر کا مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا، اس میں میں چیز یہ ایڈ کروں گا کہ اگر وہ انسان جو ہے، جس طرح میں نے سحری کا بتایا، افطاری میں بتایا کہ اگر وہ بوائل چنے لے لے، کالے چنے یا سفید چنے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ فروٹس لے لے بغیر مسالے کے، ساتھ 1 گلاس جو ہے وہ دودھ کا لے لے، تو یہ اس کے لیے سحری انف ہوگی، افطاری انف ہوگی. اس کے بعد رہی بات ڈنر کی نا، تو ڈنر میں وہ یہ کام بندہ کر سکتا ہے کہ اگر تو وہ ویٹ لاس کی طرف ہے اور جم بھی کر رہا ہے، ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، اچھی ایکسرسائز کر رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے اپنا، تو وہ ڈنر اپنا اسکپ نہ کرے، ڈنر کرے، کوانٹٹی کم رکھے. اس میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ یا تو وہ
बॉयल चिकन करके ब्राउन ब्रेड लेके उसका बना ले सैंडविच, ठीक है, वो सैंडविच खा ले सॉसेस डाल के ना, जो सॉस उसको फैसिनेट करती हो, सैलेड डाल के ये कर ले, या तो वो ये कर ले कि बॉयल चिकन ही खा ले, जी, या तो वो ये कर ले। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जिम से फ्री होके घर जाता हूँ 11:30-12 बजे ना, उसके बाद मैं ब्राउन राइस और मैं उसके साथ लेता हूँ 7 फिश, ठीक है, ताकि जो मेरी बॉडी की प्रोटीन नीड है वो पूरी रहे, बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नशोनुमाई के लिए अच्छा, हमारी प्रोटीन। लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन है, वक्त भी कम है अब इफ्तार में, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कोई दुआ पेश। कितने मिनट हैं? आप आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजात या दाफ़िअल बलियात या शाफ़िअल अमराद या काफ़िअल मुहिम्मात या हल्लल मुश्किलात या राफ़िअद दरजात या अरहमर राहिमीन इरहमना वरहम जमील मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातना फ़ी शहर रमज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना तिलावतल क़ुरआनी व आमालना फ़ी शहर रमज़ान। ए मालिक व खालिक, ए किब्रिया, ए बंदों पे रहम करम फरमाने वाले, हम पर रहम करम नाजिल फरमा दे। ए अल्लाह, हम गुनाहगार, सियाकार, खताकार, ए अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तेरे बंदे हैं, तेरे दर पे ना आएँ तो किस दर पे जाएँ। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, हम पे रहमत शामिल हाल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। वक्त हो गया है और आप सब भी अपना 7 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अफ्तार कीजिए। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।